آج کی بات پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب، جن کی تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے، اس کے حل کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بہت کچھ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اس سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے معاملے سے، جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، 9 مئی میں منتج ہوا تھا، اور اب کس نہج پہ آ گیا ہے، اس بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے آگاہی لیں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بتائیں کہ صورتحال، سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کس نہج پہ جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ مجھے الطاف گوہر صاحب کا ایک ڈان کا ایڈیٹوریل یاد آ رہا ہے۔ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب حالات کی گرد بیٹھ جائے گی تو مستقبل کا مورخ جو ہے میرا مقام متعین کرے گا۔ تو اس میں ڈان میں انہوں نے جو لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مستقبل کا مورخ جو ہے وہ سوال کرے گا کہ اتنی گرد اڑانے کی ضرورت کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو بھی واقعہ ہوا پی ٹی آئی کے سر پہ پڑ گیا۔ وہ اس کو انکار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ واقعہ ان کے کھاتے پڑ گیا، اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کہیں کہ الیکٹیبلز کے حوالے سے دیکھ لیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، مقبولیت میں اضافہ ہوا اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی مقبولیت میں اضافہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز تقسیم ہوئے ہیں اس میں سے نئی پارٹیاں نکلی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا، وہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ اس نے کام نہیں کیا۔ ابھی یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دیں، وہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ نے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن یو ٹرن لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے کام غلط کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر انہیں ایک یو ٹرن لینا پڑے گا۔ ابھی انہوں نے جو پالیسی رکھی ہوئی ہے انہیں پھر لوگ دھکیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اگلے 10 دنوں میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اس بات کو 3 دن تو گزر گئے ہیں، آپ ابھی اس بات پہ قائم ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں 3 دن اور آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جو پریڈکشن میں، لیکن یہ کہ جو منطقی انجام ہوتا ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ دیکھیں پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے، پھر لوگ مل رہے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کمزور ہوتا نا اٹیک، یا جب آپ کمزور ہوں اور اس وقت آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو دوسرے کو آپ جواز دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو زیادہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، زیادہ برداشت کرنی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے، اور اس میں ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ ایسی اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کو موقع دے دیں کہ پھر جو ایک نیا جو ہے وہ ایک کمپین شروع ہو جائے، نیا کریک ڈاؤن شروع ہو جائے۔ کیونکہ جاوید چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو باہر کے لوگ ہیں، پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 2 دھڑے اس میں سے نکلے ہیں، تو اس کا مطلب 2 اور نکلیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو زیادہ برداشت سے، زیادہ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اپنی وہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرا خیال اب تو بعض لوگ یہ بھی کرنے لگ پڑے ہیں کہ جی کے پی کے میں حکومت تھی آپ کی، پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، چودھری پرویز اللہ یہی کہتے تھے کہ یار اس کو نہ توڑو، اس کو نہ توڑو، یہ اور یہ صفوات وغیرہ جو ہیں یہ انہوں نے توڑا، انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ جی توڑ دیں، یہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا کی، دونوں حکومتیں، پہلے 5 سال کے لیے اور دوسری یہ 3.25 سال کے لیے، یہ دونوں حکومتوں میں طالبان کا عمل دخل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں طالبان کو ایک جگہ دی گئی ہے، ان کو ٹھہرایا گیا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں طالبان خیبر پختونخوا کے علاقے میں اور بعض بلوچستان کے علاقوں میں بھی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ میرا خیال کچھ ججمنٹ کی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، نیت کی غلطیاں میں نہیں سمجھتا کہ سچی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کی کوئی بدنیتی تھی، اس کی کئی نالائکی ہو سکتی ہے کہ بدنیتی تک میں نہیں جاتا، میں نہیں سمجھتا بدنیتی، کہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بدنیتی کی بات نہیں میں کر رہا، میں حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں۔ حکمت عملی میں غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو یو ٹرن ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کی
غلطی تھی. انہوں نے جو اتنے لوگوں کو جب تبدیل کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو پہلے جو انہوں نے لگائے تھے FBR کے لوگ بدلے, انہوں نے اپنا چیف منسٹر چیف سیکرٹری پنجاب کو بدلا, IG پنجاب کو بدلا, کئی دفعہ بدلا نا. تو یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ خود محسوس کرتے تھے کہ وہ انہوں نے پہلا فیصلہ غلط کیا ہے. اگر وہ ورنہ تو وہ اس کو 3 سال چلنے دیتے, 2 سال چلنے دیتے, اس کو مدت پوری کرنے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کا احساس تھوڑا سا زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اور وہ غلطی کو لے کے وہ چلتے نہیں ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں بات اس کو انہیں سمجھنی چاہیے کہ 9 جو مئی کا واقعہ ہے وہ ایک انڈیکیٹ ہے کہ آپ نے کنفرنٹیشن میں جا کے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اب تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے وہ کمزور فوٹنگ پہ ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ تقریباً ملا جلا وہ واقعہ ہے جو ماضی میں پاکستان کی تباہی کا سبب بنے ہیں. آپ کسی بھی صوبے میں بدامنی دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر کی خرابی دیکھ لیں, اس میں ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ آئے ہیں. اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سملر وہی پوزیشن ہے, وہی لوگوں کو لیور کرنا ہے, وہی فنڈز کی آمد و رفت ہے, وہی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں, اور وہی ساری کیمپین ایسے لگتی ہے کہ جیسے یہ چربہ ہے ماضی میں حکومتوں کو خراب کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہے ایسا چربہ. میرا خیال ہے کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. وہاں فوج کے ناگزیر ہونے کے بھی حامی ہیں, کیونکہ اگر فوج نہیں ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان بنے گا, وہ عراق بنے گا, وہ لیبیا بنے گا, وہ شام بنے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو کوئی بھی ایون جو PTI کے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثریت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ فوج کو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے, بارڈرز پہ ہونا چاہیے, اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اس پہ اختلاف نہیں. گزارش یہ ہے کہ جس طرح فوج پہ الزامات لگے ہیں کہ انہیں میر جعفر کہا گیا اور میر صادق کہا گیا, انہیں پتہ نہیں کیا کیا خطابات دیے گئے, تو کیا یہ القابات جو دیے گئے ہیں اس سے یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ فوج کے خلاف جو عناصر PTI میں موجود ہیں وہ بہت مضبوط تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو تقویت دی, اس تاثر کو تقویت دی؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگ موجود تھے PTI میں وہ اصل میں فوج کے خلاف نہیں تھے, وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھے. وہ عمران خان صاحب کو خودکشی کے راستے پہ لے جانا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ جو زیادہ ایکٹیو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ نریٹو بنے, وہ تو بھاگ گئے ہیں. وہ مطلب چودھری پرویز الہی نے یہی تو کہا یہ فواد جو ہے یہ تو اس نے ہمیں مروا دیا, ہماری گورنمنٹ چلے گی. آپ یقین کریں کہ اگر اس وقت چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ ہوتی تو PTI کی یہ صورتحال نہ ہوتی, شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. یہ درست ہے. اور یعنی چودھری پرویز الہی کی جو گورنمنٹ کو بھجوانے کا جو فیصلہ تھا یا KPK کی گورنمنٹ کو بھجوانے کا جو فیصلہ تھا, جن لوگوں نے بھی عمران خان سے کروایا انہوں نے غلطی کروائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابیلٹی نہیں تھی لیڈرشپ میں, جو ابیلٹی آنے والے وقت کا تعین کر سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ ہونے چاہیے, اقدامات ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, کیونکہ اب مجھے جو محسوس ہوتا ہے انہوں نے اپنی جو ایک پرائرٹی ہے وہ تبدیل کی. مثلا چودھری پرویز الہی پہ وہ زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اب چودھری پرویز الہی بھی دیکھیں, وہ فواد صاحب تو چلے گئے, چودھری پرویز الہی تو کھڑے ہیں, جیسے بھی ہے کھڑے ہیں ساتھ. تو مطلب فرض کریں کہ اگر اس وقت پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ہوتی اور عمران خان صاحب سے یہ کام نہ کروایا جاتا بھجوانے, تو نہ PTI کی اس مسئلے میں ہوتی, نہ 9 مئی کا واقعہ پیش آتا. یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو غلطی ہوئی, فیلیئر تھا اور غلطی تھی. اور یہ غلطی یہ ہوئی کہ یہ چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ کو کچھ لوگوں نے چلتا کر دیا. اور وہ چودھری پرویز الہی کے متعلق آپ جو مرضی بات کر لیں, وہ بڑے دانا سیاستدان ہیں. ہم ان کی کرپشن کو یا دوسری چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن ان کی سیاسی بصیرت سے تو انکار نہیں کرنا. ایون مشرف کے زمانے میں انہوں نے پنجاب کو بہت اچھا مینیج کیا تھا چیزوں کو. وہ سمجھتے ہیں سیاست کی ڈائنامکس کو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ PTI کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ PTI کے اکثر لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ, چودھری پرویز الہی گراؤنڈ ریالٹیز پہ چلتے ہیں, اس لیے ان کے فیصلے زیادہ درست ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہ کتنے ایک مطلب اتنا ان کی عمر ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ ایک کھڑے ہیں, جبکہ دوسرے بھاگ گئے ہیں, بلکہ بھاگتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ میری اس میں ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں چودھری پرویز الہی جیسے جو سیاستدان ہیں, جو پرانے سیاستدان ہیں, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ ساری سیاسی صورتحال تو سیاستدانوں کو سنبھالنا تھی,
اور سیاستدان اس میں ناکام ہوئے. سیاستدان اس ملک میں جب بھی ناکام ہوئے ہیں تو پھر فوج آئی ہے. یہ ایک بدقسمتی نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل ایک اصول ہے ملک صاحب کہ جب پولیس فیل ہوتی ہے رینجرز آتی ہے، رینجرز فیل ہوتی ہے فوج آتی ہے، فوج فیل ہوتی ہے دوسرے ملک کی فوج آتی ہے. آپ غلامی میں چلے جاتے ہو، آپ ملک پہ ایک طویل رات جو ہے وہ مسلط کرتی جاتی ہے. میں تو بالکل، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر فرض کریں خدا نخواستہ فوج آپ کی فیل ہوتی تو آپ نہ سوچیں کہ آپ کو مقدس گائے ہیں، آپ بھی عراق ہوں گے، افغانستان ہوں گے، آپ بھی لیبیا ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں، بات یہ نہیں کہ آپ کا گھر برا ہے، چپکتا ہے، اس کا مطلب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو گرا دو اور آندھیوں میں اور طوفانوں میں اور بارش میں چلے جاؤ. اس کو ٹھیک کرو. ہم بالکل اس چیز کے سمجھتے ہیں کہ فوج کی طاقت بھی اس میں ہے کہ وہ سیاست میں نہ رہے. ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کی کارروائیاں کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ آپ نے سنا. ہم اسی موضوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس وقت جو سیاست کا بازار گرم ہے اس کا صحیح تجزیہ آپ کو پیش کیا جائے. انشاءاللہ نئے پروگرام، نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.